کیا حال ہے دوستو؟ ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہائی فرینڈس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کی میں اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتا ہوں، جس کا آپ نے تھمبنیل تو پڑھ لیا ہوگا کہ ہاؤ ٹو ڈیسیژن میکنگ، تو کیسے ڈیسیژن لیا جاتا ہے، اس حوالے سے آج کی میری ویڈیو ہے۔ تو اس کو آپ آخر تک ضرور اینڈ تک دیکھیے گا۔ امید کرتا ہوں آپ تمام دوستوں کو یہ ویڈیو میری پسند آئے گی۔ تو جلدی سے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو اس میں فریمنگ دا جو ہے نا، وہ فرسٹ اسٹیپ یہ ہے کہ آپ کا اس کو آپ نے ڈیسیژن کو کیسے لینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو فریمنگ دا ڈیسیژن ہے، آؤٹ لائن دا ایشوز ہیں، ایموشنز اس میں شامل ہیں، ڈیل ود یور ایموشنز، کنفرمیشنز، ڈو ناٹ اوور لوڈ آن انفارمیشنز آپشنز، کنسیڈر ملٹیپل آپشنز، remove yourself from the decision risk rewards, consider the risk and rewards۔ اب لوگ پریشان ہو رہے ہوں گے کہ یہ میں نے کون سی انگلش بولنا شروع کر دی ہے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپکس میں نے آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں، میں نے یہ نوٹ ڈاؤن کیا ہوئے، شاید آپ کو کمپیوٹر کی اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا۔ تو یہ کچھ ٹاپک میں نے دیے ہیں اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس کے بارے سے کہ آپ کا ڈیسیژن کس طرح لیا جاتا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ میں وہ اسٹیپ وائز کر کے بتا دیتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ اپنے ڈیسیژنس کو آؤٹ لائن کریں، لکھیں ان کو ایک پیج کے اوپر کہ آپ کون سے ڈیسیژن لینا چاہ رہے ہیں، اور اس کے بعد اس کے حوالے سے تمام ایشوز جو آپ نے ڈسکس کرنے ہیں ان ڈیسیژنس کے حوالے سے ان کو لکھیں کہ ایک ڈیسیژن آپ نے ایک ٹائم پہ لینا ہے، اور اسی کو ہی آپ سب سے پہلے لکھیں گے کہ ایک ٹائم پہ ایک ڈیسیژن لینا ہے، اس کے شروع سے لے کے آخر تک اس کے بارے میں تھنک آؤٹ کریں، اس کے تمام چیزیں لکھیں کہ یار یہ میں کیوں لینا چاہ رہا ہوں ڈیسیژن، اور اس کے لینے سے مجھے کیا فائدے اور نقصان ہو سکتے ہیں۔ تو دوسرا پوائنٹ دیتے ہیں اس کے حوالے سے، ڈیسیژن کے حوالے سے، ڈیل ود یور ایموشنز۔ آپ کی جو ایموشنز ہیں ان کے حوالے سے آپ اس کو دیکھیں کہ آپ کی ایموشنز کس طرح کام کر رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس ڈیسیژن کے حوالے سے آپ کی ایموشنز کس طرح جا رہی ہیں، آپ غصے میں ہیں، خوشی میں ہیں، تو کبھی بھی زیادہ خوشی اور زیادہ غم میں کوئی فیصلہ نہ لیں، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا پوائنٹ اس میں ہے، ڈو ناٹ اوور لوڈ آن انفارمیشنز آپشنس۔ کوئی بھی ڈیسیژن لیتے وقت اپنے اوپر لوڈ فیل نہ کریں، ریلیکس ہو کے، ایزی ہو کے، کچھ اپنے سمجھدار دوستوں بھائیوں سے مشورہ لے کر آپ ڈیسیژن لیں۔ ریلیکس ہو کے تسلی سے ڈیسیژن لیں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو ڈیسیژن لیتے ہوئے کوئی پریشانی گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ تو اس کے بعد چوتھے نمبر پہ چلتے ہیں، کنسیڈر ملٹیپل آپشنس۔ اب ڈفرینٹ آپ نے آپشن لے لینے ہیں کہ یار کوئی ایک آپشن ایسا مطلب ہو سکتا ہے اس میں ایسا پوائنٹ نکلا ہے جو کہ آپ کی اس ڈیسیژن لینے کے لیے آپ کی آسانی ہو جائے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ جو ہے نا اس کو ایک زاویے سے نہ دیکھیں، مائنڈ کے ایک لیول سے نہ دیکھیں، بلکہ اس کو مائنڈ کی ڈفرینٹ اسٹیٹ آف مائنڈ سے نوٹ کریں کہ یار اگر میں ڈیسیژن یہ لے رہا ہوں، مثال کے طور پہ میں نے ابھی اس میری زندگی کی اس اسٹیج پہ جو ہے میں نے فیوچر کے بارے سے کوئی ڈیسیژن لینا ہے کہ میں نے بزنس کرنا ہے یا میں نے جاب کرنی ہے۔ تو اب بزنس کو لے کے آپ اچھی طرح واچ آؤٹ کر لو کہ یار بزنس کروں گا تو آگے جا کے مجھے کیا اس میں فائدے، کیا نقصانات ہونے والے ہیں، اور اگر میں جاب کرتا ہوں تو جاب کے بارے سے مجھے کیا فیوچر میں فائدے یا نقصان ہوں گے۔ اور پھر اپنی کرائٹیریا کو دیکھ لو کہ میرے پاس کیا گنجائش ہے، کیا میں کاروبار کر بھی سکتا ہوں یا نہیں، کیا میری اتنی گنجائش ہے، اور اپنے فیملی کی تمام کنڈیشنز کو دیکھتے ہوئے آپ لوگ اس کو ڈیسیژن کو لے کے چلیں کہ یار کیا میری فیملی مجھ کو سپورٹ کر رہی ہے، یا میرے پاس اتنا ورتھ ہے جتنا میں پیسہ مارکیٹ میں انویسٹ کر رہا ہوں۔ اگر بزنس کر رہے ہیں تو اس کو کیا میں اس چیز میرے پاس اتنی گنجائش ہے کہ میں اگر کریڈٹ مارکیٹ میں دیتا ہوں تو میرے بیک اینڈ پہ اتنا ایسا ہے کہ میں اس کو بزنس کے لیول پہ سروائیو کر سکوں۔ تو یہ سمجھانے کا ایک ایگزامپل دینے کا مقصد تھا کہ اس لیول پہ آپ نے سوچنا ہے کہ یار ڈیسیژن لیتے وقت کہ کیا میرے لیے کون سی چیز بہتر ہے، اس کو ہر لیول سے، ہر اینگل سے دیکھ لیں۔ تو یہ ہو گیا ایک آپ کا
ہر اینگل سے اس کو دیکھنا ملٹیپل آپشن سے. ریموو، یہ پانچواں ہے ریموو یور سیلف فرام دا ڈیسیژن رسک ریوارڈ. اب اس میں آپ نے دیکھو کہ یور سیلف ہر طرح کے جو ہے نا اس کے جو ڈیسیجن ہے اس کو آپ نے ریموو کر دینا ہے اپنے آپ سے. ریموو کر کے دیکھو کہ یار کہ یہ ڈیسیجن ہے کیا، واٹ از دا ڈیسیجن. یعنی کہ اگر کوئی لے رہا ہے ڈیسیجن آپ کا زندگی کے اندر اپنے کسی سے شادی کرنی ہے یا اپنے کچھ آپشن لینا، تو یہ بس دیکھ لو یار کہ میں لے رہا ہوں. یہ سوچ لو کہ اگر پڑھائی کا لے رہا ہوں ڈیسیجن تو میں نہیں لے رہا. اس طرح آپ ایکچوئل میں دیکھ پاؤ گے اس ڈیسیجن کی پاور کو. واٹ از دا مین تھیم، مین ٹاپک، مین کنٹینٹ. تو دین یو امپلیمنٹ ایزیلی آن یور ڈیسیجن. تو اس چیز کو بڑا فوکس کر کے دیکھیں آپ ایزی ہو کے کہ آپ جو ڈیسیجن لے رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے. تو اس کو اپنے آپ سے الگ کر کے دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی ہوگی. نیکسٹ اپنے پوائنٹ کی طرف دیکھ چلتے ہیں. 6 پوائنٹ ہے کنسیڈر دا رسک اینڈ ریوارڈس. یہ میں نے پہلے آپ کو بات بتا دی ہے کہ اس کی جتنے بھی رسکس ہیں اس کے اور ریوارڈس کو دیکھ لیں کہ اس کی جتنی اچھی اس ڈیسیجن کی خوبیاں ہیں ان کو دیکھ لیں اور ان کی کمیوں کو بھی دیکھ لیں، پریشانیوں کو دیکھ لیں کہ اس کے کرنے سے آپ کو کیا گڈ اینڈ بیڈس ملنے والے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ یعنی کہ آپ کو اس ڈیسیجن کو لینے کی وجہ سے کل کو آپ کو پچھتاوا نہیں ہو رہا کہ آپ اس کو باریکی سے گہرائی سے دیکھ لیں. کل کو مجھے کوئی اس میں نقصان تو نہیں ہو جائے گا. اس کی تمام جو ہیں خوبیاں اور تمام خامیاں آپ نے دیکھ لینی ہے اچھی طریقے سے باریکی سے. ٹھیک ہے، سمجھ کے. اور بالکل پھر بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ایزی ہو کے ریلیکس ہو کے اس ڈیسیجن کو لینا ہے اور انشاءاللہ ان فیوچر کوئی چانس نہیں ہے کہ آپ اس پہ ناکام ہو سکو. اور اسی طرح اوائڈ کامن ٹریپس ہیں، چھوٹی چھوٹی جو غلطیاں ان کی جو آپ نے پاسٹ میں کی ہیں ان کی بیس پہ ان سے سیکھ کے آپ ڈیسیجن لیں. بار بار ان غلطیوں کو رپیٹ نہ کریں. رپیٹ کرتے جائیں گے تو آپ بار بار ڈیسیجن غلط لیں گے اور بار بار فیل ہوں گے اور آپ کو اپنے لیے ہوئے فیصلوں پر خود ہی پچھتاوا ہوگا اور آپ آہستہ آہستہ انگزائٹی، اسٹریس اور ڈپریشن کی طرف جا سکتے ہیں. تو اس کے بعد نیکسٹ ہے جی کہ کریٹ ایکشن پلان. اس کا ایک ایکشن پلان لکھیں کہ اگر میں اس کو امپلیمنٹ کر کے دیکھتا ہوں کہ یار میں جو کر رہا ہوں، جو ڈیسیجن لے رہا ہوں اس کو میں اگر عملی طور پہ میں نے کر لیا ہے، اب میں دیکھتا ہوں کہ اس ڈیسیجن کے اندر میں نے جب عملی طور پہ اپنی جامع پہنا کے دیکھ لیا کہ میں اس کو کر رہا ہوں تو اب یہ کیسے مجھے لگ رہا ہے. کیا میں یہ صحیح کرتے ہوئے صحیح لگ رہا ہوں یا غلط لگ رہا ہوں، یا اس میں مجھے کیا فائدے نقصانات نظر آ رہے ہیں اور لوگ میرے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، میرے اپنے رشتہ دار میرے بارے میں کیا بات کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ ہر اینگل سے اس کو آپ نے دے رہنا ہے کہ دنیا والے کیا بات کر رہے ہیں. اور اس سے زیادہ بھی امپورٹنٹ سب سے چیز یہ ہے کہ میرا اپنا دل اور میرا دماغ اس ڈیسیجن کے اوپر فوکس کر رہے ہیں، مان رہے ہیں اور ہر لحاظ سے کسی کے لیے نقصان دہ تو یہ ڈیسیجن نہیں ہے. تو کوئی مطلب نہیں ہے کہ آپ اسے پیچھے ہٹ جائیں. آپ ڈٹ جائیں، اس کو 100% اپنی تمام قوتیں، تمام اسٹرینتھ لگا دیں اس کام کو کرنے کے لیے. یہ زندگی کی ہر سور کے لیے، اس میں آپ کسی جگہ بھی اس رول کو اپلائی کر سکتے ہو. نیکسٹ لیتے ہیں کمٹ ٹو یور ڈیسیجن. اب آپ نے اپنا جو ڈیسیجن ایک بار لے لیا ہے، اب اس کے ساتھ آپ نے کمٹ رکھنا ہے. کمٹمنٹ توڑنی نہیں ہے، کانسٹنٹلی اس کے ساتھ جڑے رہنا ہے. چاہے کچھ ہو جائے، اپنا جو فیصلہ ڈیسیجن لے لیا ہے اس کو گول مان کے، اس کو ویژن مان کے تھرو دا لائف آپ نے آہستہ آہستہ چلتے رہنا ہے. لوگ چاہے کچھ بھی کہیں، آپ کو جب آپ نے لے لیا اب آپ اس کو امپلیمنٹ کرتے جائیں تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جائیں گے. اور ایویلیویٹ یور ڈیسیجن. اپنے ڈیسیجن کو ایویلیویٹ کریں. آپ کا ڈیسیجن آپ کے لیے ایویلیویٹ ہے، دوسری کسی کو اس کی ویلیو کا اس طرح اندازہ نہیں جو آپ کو اندازہ ہے اور اس کا آپ کو ہی فائدہ ہے. تو یور ڈیسیجن یور پاور، یور ڈیسیجن از یور پاور. اس چیز کو سمجھے فارمولے کو اور اس کو سامنے رکھ کے آپ اپنی اس ڈیسیجن کو ڈیلی بیسس پہ واچ آؤٹ کریں، جگہ جگہ لکھ کے لگا دیں. اس گول کو، اس ویژن کو، اس ڈیسیجن کو لکھ کے لگا دیں تاکہ آپ اس کو عمل کر سکیں، اس کے اوپر مضبوطی کے ساتھ کمٹ ہو کے اس کے ساتھ. اینڈ لاسٹ بالکل آخری، اس کے بعد بس اینڈ ویڈیو
हैव अ बैकअप प्लान, एक आपका बैकअप प्लान पूरा होना चाहिए जिसको, ताकि आप उससे जो है अपने डिसीजन के साथ जुड़े रहें और उसके बैकअप प्लान की पूरी उसकी प्लानिंग के तहत सिर्फ एक डिसीजन आपकी पूरी लाइफ चेंज कर देगा, ये मैं आपको गारंटी से कहता हूँ। तो इसलिए आपकी पूरी जो लाइफ है वो एक डिसीजन के ऊपर चलने वाली है, इसलिए उसको बड़ा बारीकी से समझ के लें और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 10 बंदों से भी मशवरा कर सकते हैं, जितने बंदों से मर्जी मशवरा कर लें, लेकिन उसको तसल्ली से मशवरा करके फिर आप डिसीजन लें और इससे आपकी लाइफ किस एंगल में जा सकती है ये आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से मैं किस ट्रैक पे चलना शुरू हो जाऊँगा, या तो मैं सुधर जाऊँगा या तो मैं ख़राब हो जाऊँगा, और या मैं कल को कहीं अल्लाह ना करे किसी स्ट्रेस, एंग्जाइटी या बुरे माहौल की तरफ जा सकता हूँ। तो आज की वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और शेयर करें और कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट ज़रूर दीजिएगा। दुआओं में याद रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करता हूँ, जिसका आपने थंबनेल तो पढ़ लिया होगा कि हाउ टू डिसीजन मेकिंग, तो कैसे डिसीजन लिया जाता है, इस हवाले से आज की मेरी वीडियो है। तो इसको आप आखिर तक ज़रूर एंड तक देखिएगा। उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्तों को ये वीडियो मेरी पसंद आएगी। तो जल्दी से अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें फ्रेमिंग द जो है ना वो फर्स्ट स्टेप ये है कि आपका इसको आपने डिसीजन को कैसे लेना है, ठीक है। तो फ्रेमिंग द डिसीजन है, आउटलाइन द इश्यूज़ हैं, इमोशंस इसमें शामिल हैं, डील विद योर इमोशंस, confirmations, do not overload on informations options, consider multiple options, remove yourself from the decision, risk rewards, consider the risk and rewards। आप लोग परेशान हो रहे होंगे कि ये मैंने कौन सी इंग्लिश बोलना शुरू कर दी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको दिखा भी देता हूँ, मैंने ये नोट डाउन किए हुए, शायद आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। तो ये कुछ टॉपिक मैंने दिए हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके बारे से कि आपका डिसीजन किस तरह लिया जाता है। तो इसमें यह है कि मैं वो स्टेप वाइज करके बता देता हूँ कि सबसे पहले आप अपने डिसीजंस को आउटलाइन करें, लिखिए उनको एक पेज के ऊपर कि आप कौन सा डिसीजन लेना चाह रहे हैं, और उसके बाद उसके हवाले से तमाम इश्यूज़ जो आपने डिस्कस करने हैं उन डिसीजंस के हवाले से उनको लिखें कि एक डिसीजन आपने एक टाइम पे लेना है और उसी को ही आप सबसे पहले लिखेंगे कि एक टाइम पे एक डिसीजन लेना है, उसके शुरू से लेकर आखिर तक उसके बारे में थिंक आउट करें, उसके तमाम चीज़ें लिखें कि यार ये मैं क्यों लेना चाह रहा हूँ डिसीजन और इसके लेने से मुझे क्या फ़ायदे और नुकसान हो सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट लेते हैं इसके हवाले से, डिसीजन के हवाले से, डील विद योर इमोशंस। आपकी जो इमोशंस हैं उनके हवाले से आप इसको देखें कि आपकी इमोशंस किस तरह काम कर रही हैं, ठीक है। उस डिसीजन के हवाले से आपकी इमोशंस किस तरह जा रही हैं, आप गुस्से में हैं, खुशी में हैं, तो कभी भी ज़्यादा खुशी और ज़्यादा गम में कोई फ़ैसला ना लें, ठीक है। और तीसरा पॉइंट इसमें है, डू नॉट ओवरलोड ऑन इंफॉर्मेशन ऑप्शंस। कोई भी डिसीजन लेते हो तो अपने ऊपर लोड फील ना करें, रिलैक्स हो के, ईजी हो के, कुछ अपने समझदार दोस्तों भाइयों से मशवरा लेकर आप डिसीजन लें। रिलैक्स होकर तसल्ली से डिसीजन लेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको डिसीजन लेते हुए कोई परेशानी घबराहट नहीं होगी। तो उसके बाद चौथे नंबर पे चलते हैं, कंसीडर मल्टीपल ऑप्शंस। अब डिफरेंट आपने ऑप्शन ले लेने हैं कि यार कोई एक ऑप्शन ऐसा मतलब हो सकता है उसमें ऐसा पॉइंट निकला है जो कि आपकी उस डिसीजन लेने के लिए आपकी आसानी हो जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो है ना उसको एक ज़ाविये से ना देखें, माइंड के एक लेवल से ना देखें, बल्कि उसको माइंड की डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड से नोट करें कि यार अगर मैं डिसीजन ये ले रहा हूँ, मिसाल के तौर पे मैंने अभी इस मेरी ज़िंदगी की इस स्टेज पे जो है वो मैंने फ्यूचर के बारे से कोई डिसीजन लेना है
کہ میں نے بزنس کرنا ہے یا میں نے جاب کرنی ہے. تو اب بزنس کو لے کے آپ اچھی طرح واچ آؤٹ کر لو کہ یار بزنس کروں گا تو آگے جا کے مجھے کیا اس میں فائدے کیا نقصانات ہونے والے ہیں, اور اگر میں جاب کرتا ہوں تو جاب والے سے مجھے کیا فیوچر میں فائدے یا نقصان ہوں گے. اور پھر اپنی کرائٹیریا کو دیکھ لو کہ میرے پاس کیا گنجائش ہے, کیا میں کاروبار کر بھی سکتا ہوں یا نہیں, کیا میری اتنی گنجائش ہے. اور اپنے فیملی کی تمام کنڈیشنز کو دیکھتے ہوئے آپ لوگ اس کو ڈیسیجن کو لے کے چلے کہ یار کیا میری فیملی مجھ کو سپورٹ کر رہی ہے, یا میرے پاس اتنا ورتھ ہے جتنا میں پیسہ مارکیٹ میں انویسٹ کر رہا ہوں. اگر بزنس کر رہے ہیں تو اس کو کیا میں اس چیز میرے پاس اتنی گنجائش ہے کہ میں اگر کریڈٹ مارکیٹ میں دیتا ہوں تو میرے بیک اینڈ پہ اتنا ایسا ہے کہ میں اس کو بزنس کے لیول پہ سروائیو کر سکوں. تو یہ سمجھانے کا ایک ایگزامپل دینے کا مقصد تھا کہ اس لیول پہ آپ نے سوچنا ہے کہ یار ڈیسیجن لیتے وقت کہ کیا میرے لیے کون سی چیز بہتر ہے, اس کو ہر لیول سے ہر اینگل سے دیکھ لیں. تو یہ ہو گیا ایک آپ کا ہر اینگل سے اس کو دیکھنا ملٹیپل آپشن سے. ریموو, یہ پانچواں ہے ریموو یور سیلف فرام دا ڈیسیجن رسک ریوارڈ. اب اس میں آپ نے دیکھو کہ یور سیلف ہر طرح کے جو ہے نا اس کے جو ڈیسیجن ہے اس کو آپ نے ریموو کر دینا ہے اپنے آپ سے. ریموو کر کے دیکھو کہ یار کہ یہ ڈیسیجن ہے کیا, واٹ از دا ڈیسیجن. یعنی کہ اگر کوئی لے رہا ہے ڈیسیجن آپ کا زندگی کے اندر اپنے کسی سے شادی کرنی ہے یا اپنے کچھ آپشن لینا, تو یہ بس دیکھ لو یار کہ میں لے رہا ہوں. یہ سوچ لو کہ اگر پڑھائی کا لے رہا ہوں ڈیسیجن تو میں نہیں لے رہا. اس طرح آپ ایکچوئل میں دیکھ پاؤ گے اس ڈیسیجن کی پاور کو, واٹ از دا مین تھیم, مین ٹاپک, مین کنٹینٹ. تو دین یو امپلیمنٹ ایزیلی آن یور ڈیسیجن. تو اس چیز کو بڑا فوکس کر کے دیکھیں آپ ایزی ہو کے کہ آپ جو ڈیسیجن لے رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے. تو اس کو اپنے آپ سے الگ کر کے دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی ہوگی. نیکسٹ اپنے پوائنٹ کی طرف دیکھ چلتے ہیں. 6 پوائنٹ ہے کنسیڈر دا رسک اینڈ ریوارڈس. یہ میں نے پہلے آپ کو بات بتا دی ہے کہ اس کے جو جتنے بھی رسکس ہیں اس کے اور ریوارڈس کو دیکھ لیں کہ اس کی جتنی اچھی اس ڈیسیجن کی خوبیاں ہیں ان کو دیکھ لیں, اور ان کی کمیوں کو بھی دیکھ لیں, پریشانیوں کو دیکھ لیں کہ اس کے کرنے سے آپ کو کیا گڈ اینڈ بیڈس ملنے والے ہیں. ٹھیک ہو گیا. یعنی کہ آپ کو اس ڈیسیجن کو لینے کی وجہ سے کل کو آپ کو پچھتاوا نہیں ہو رہا, کہ آپ اس کو باریکی سے گہرائی سے دیکھ لیں. کل کو مجھے کوئی اس میں نقصان تو نہیں ہو جائے گا. اس کی تمام جو ہیں خوبیاں اور تمام خامیاں آپ نے دیکھ لینی ہے اچھی طریقے سے باریکی سے, ٹھیک ہے, سمجھ کے. اور بالکل پھر بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ایزی ہو کے ریلیکس ہو کے اس ڈیسیجن کو لینا ہے, اور انشاءاللہ ان فیوچر کوئی چانس نہیں ہے کہ آپ اس پہ ناکام ہو سکو. اور اسی طرح اوائڈ کامن ٹریپس ہیں, چھوٹی چھوٹی جو غلطیاں ان کی جو آپ نے پاسٹ میں کی ہیں ان کی بیس پہ ان سے سیکھ کے آپ ڈیسیجن لیں. بار بار ان غلطیوں کو رپیٹ نہ کریں. رپیٹ کرتے جائیں گے تو آپ بار بار ڈیسیجن غلط لیں گے اور بار بار فیل ہوں گے, اور آپ کو اپنے لیے ہوئے فیصلوں پر خود ہی پچھتاوا ہوگا, اور آپ آہستہ آہستہ انگزائٹی, اسٹریس اور ڈپریشن کی طرف جا سکتے ہیں. تو اس کے بعد نیکسٹ ہے جی کہ کریٹ اے ایکشن پلان. اس کا ایک ایکشن پلان لکھیں کہ اگر میں اس کو امپلیمنٹ کر کے دیکھتا ہوں کہ یار میں جو کر رہا ہوں, جو ڈیسیجن لے رہا ہوں اس کو میں اگر عملی طور پہ میں نے کر لیا ہے, اب میں دیکھتا ہوں کہ اس ڈیسیجن کے اندر میں نے جب عملی طور پہ اپنی جامع بنا کے دیکھ لیا کہ میں اس کو کر رہا ہوں, تو اب یہ کیسے مجھے لگ رہا ہے, کیا میں یہ صحیح کرتے ہوئے صحیح لگ رہا ہوں یا غلط لگ رہا ہوں, یا اس میں مجھے کیا فائدے نقصانات نظر آ رہے ہیں, اور لوگ میرے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں, میرے اپنے رشتہ دار میرے بارے میں کیا بات کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ ہر اینگل سے اس کو آپ نے دے رہنا ہے کہ دنیا والے کیا بات کر رہے ہیں. اور اس سے زیادہ بھی امپورٹنٹ سب سے چیز یہ ہے کہ میرا اپنا دل اور میرا دماغ اس ڈیسیجن کے اوپر فوکس کر رہے ہیں, مان رہے ہیں, اور ہر لحاظ سے کسی کے لیے نقصان دہ تو یہ ڈیسیجن نہیں ہے, تو کوئی مطلب نہیں ہے کہ آپ اسے پیچھے ہٹ جائیں. آپ ڈٹ جائیں, اس کو 100% اپنی تمام قوتیں, تمام اسٹرینتھ لگا دیں اس کام کو کرنے کے لیے. یہ زندگی کی ہر سور کے لیے, اس میں آپ کسی جگہ بھی اس رول کو اپلائی کر سکتے ہو. نیکسٹ لیتے ہیں کمٹ ٹو یور ڈیسیجن. اب آپ نے اپنا جو ڈیسیجن ایک بار لے لیا ہے, اب اس کے ساتھ آپ نے کمٹ رکھنا.
کمٹمنٹ توڑنی نہیں ہے، کانسٹنٹلی اس کے ساتھ جڑے رہنا ہے، چاہے کچھ ہو جائے۔ اپنا جو فیصلہ ڈیسیژن لے لیا ہے اس کو گول مان کے، اس کو ویژن مان کے تھرو دا لائف آپ نے آہستہ آہستہ چلتے رہنا ہے۔ لوگ چاہے کچھ بھی کہیں، آپ کو جب آپ نے لے لیا اب آپ اس کو امپلیمنٹ کرتے جائیں تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اور ایویلیویٹ یور ڈیسیژن، اپنے ڈیسیژن کو ایویلیویٹ کریں۔ آپ کا ڈیسیژن آپ کے لیے ایویلیویٹ ہے، دوسری کسی کو اس کی ویلیو کا اس طرح اندازہ نہیں جو آپ کو اندازہ ہے اور اس کا آپ کو فائدہ ہے۔ تو یور ڈیسیژن یور پاور، یور ڈیسیژن از یور پاور، اس چیز کو سمجھے فارمولے کو، اور اس کو سامنے رکھ کے آپ اپنی اس ڈیسیژن کو ڈیلی بیسس پہ واچ آؤٹ کریں، جگہ جگہ لکھ کے لگا دیں، اس گول کو، اس ویژن کو، اس ڈیسیژن کو لکھ کے لگا دیں تاکہ آپ اس کو عمل کر سکیں، اس کے اوپر مضبوطی کے ساتھ کمٹ ہو کے اس کے ساتھ۔ اینڈ لاسٹ، بالکل آخری، اس کے بعد بس اینڈ ویڈیو، ہیو اے بیک اپ پلان۔ ایک آپ کا بیک اپ پلان پورا ہونا چاہیے جس کو، تاکہ آپ اس سے جو ہے اپنے ڈیسیژن کے ساتھ جڑے رہیں، اور اس کے بیک اپ پلان کی پوری اس کی پلاننگ کے تحت صرف ایک ڈیسیژن آپ کی پوری لائف چینج کر دے گا، یہ میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں۔ تو اس لیے آپ کی پوری جو لائف ہے وہ ایک ڈیسیژن کے اوپر چلنے والی ہے، اس لیے اس کو بڑا باریکی سے سمجھ کے لیں، اور ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 10 بندوں سے بھی مشورہ کر سکتے ہیں، جتنے بندوں سے مرضی مشورہ کر لیں، لیکن اس کو تسلی سے مشورہ کر کے پھر آپ ڈیسیژن لیں، اور اس سے آپ کی لائف کس اینگل میں جا سکتی ہے یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں سے میں کس ٹریک پہ چلنا شروع ہو جاؤں گا، یا تو میں سدھر جاؤں گا یا تو میں خراب ہو جاؤں گا، اور یا میں کل کو کہیں اللہ نہ کرے کسی اسٹریس، انگزائٹی یا برے ماحول کی طرف جا سکتا ہوں۔ تو آج کی ویڈیو یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور کمنٹ سیکشن میں جا کے کمنٹ ضرور دیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔